بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، ایپیسوڈ نمبر 47، ویلاگ نمبر 467، پیج 492 اور سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 83. ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آج کا ہیڈنگ اولو الامر کون لوگ ہیں. اولو الامر کون لوگ ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ایپیسوڈ نمبر 47، ویلاگ نمبر 467، صفحہ نمبر 492. اولو الامر کون لوگ ہیں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. استنباط اصل میں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو، استنباط اصل میں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں. کنواں کھودنے میں جو پانی پہلی مرتبہ نکلتا ہے اس کو ماء مستنبت، مستنبت ماء یعنی پانی ماء کو بولتے ہیں، مستنبات کہتے ہیں، مستنبت کہتے ہیں. مگر یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا. یہاں اس کا مقصد اور مطلب یہ بنتا ہے. اولو الامر کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں. حضرت حسن قتادہ اور ابن ابی لیلہ رحم اللہ کے نزدیک علماء اور فقہا مراد ہیں. حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امراء اور حکام مراد ہیں. ابو بکر جساس ان دونوں اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ اول العمر کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے. البتہ اس پر بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اول العمر سے مراد فقہا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اول العمر اپنی لفظی معنی کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کا حکم چلتا ہو، اور ظاہر ہے کہ فقہا کا یہ کام نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حکم چلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جبر و تشدد سے، وہ تو صرف اہل حکومت ہی کر سکتے ہیں. دوسری صورت اعتقاد و اعتماد کی وجہ سے حکم ماننے کی ہے، وہ حضرات فقہا ہی کو حاصل ہے، جس کا مشاہدہ عام مسلمانوں کے حالات سے ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ دین کے معاملات میں عام مسلمان اپنے اختیار سے علماء ہی کے حکم کو واجب العمل قرار دیتے ہیں، اور ازروع شرع ان پر ان کے احکام کی اطاعت واجب بھی ہے. لہذا اس وجہ سے ان پر بھی اول الامر کا اطلاق صحیح ہے. احکام القرآن للجساس یہ حوالہ دیا گیا ہے. اس بحث کی مزید تفصیل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم کے تحت بھی گزر چکی ہے. ناظرین
مسائل جدیدہ میں قیاس و اجتہاد عوام کے لیے تقلید کا ثبوت ہے. یہ اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو ان کے احکام اجتہاد و قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے نکالے جائیں، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی جانب رجوع کرو، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ احکام کو مستنبت کرنے کی صلاحیت تعمہ رکھتے ہیں. اس بیان سے چند امور مستفاد ہوئے ہیں. ایک یہ کہ فقہا اور علماء کی جانب عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ احکام اللہ کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو منصوص اور صریح ہیں، اور بعض وہ ہیں جو غیر صریح اور مبہم ہیں، جن کو آیات کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھا ہے. تیسرا یہ کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے استنباط کریں، یعنی گہرائی تک جائیں. چوتھے یہ کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں علماء کی تقلید کریں. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. یہ ویلاگ ہم یہاں پہ مکمل چھوڑتے ہیں. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. وہ یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے.